الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس غازی منارہ کی مرکزی مسجد میں الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کا انتظام انصرام کیا ہے، حافظ مبشر صدیق صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ مسجد کی انتظامیہ، امام، خطیب، آپ بھائی، اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور آج کا یہاں پہ بیٹھنا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ مجھ سے قبل شہر کے عظیم مبلغ، عظیم خطیب محترم جناب حافظ عبدالعظیم منصور صاحب حافظہ اللہ تعالی جاندار شاندار خطاب فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ جماعت کے مرکزی مبلغین خطابات فرمائیں گے۔ اللہ علماء کا آنا، آپ احباب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھئی ان بچوں کو یا تو اٹھا دیں یا ان کو چپ کروا دیں، انہوں نے اپنی الگ کانفرنس شروع کی ہوئی ہے۔ بھی سارے خاموش ہو کے بیٹھیں، یہ ادب نہیں ہے کانفرنس یا اللہ رسول کی باتوں کو سننے کا ادب نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو یار چنگی بھلی آواز کرنا ہے پھر انہوں خراب کر دینا، پہلے صحیح تھی اب پھر غلط کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے حدیثیں سننے کے لیے، کأننا علی رؤوسنا الطیر، ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بھی حرکت کی یا گفتگو کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اس قدر توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے۔ میں گناہ گار ہوں، خطباء آئیں گے وہ بھی گناہ گار ہیں، لیکن پالنے والے پروردگار کی قسم ہے اہل حدیثوں کے علماء یا رب کا قرآن بیان کرتے ہیں یا محمد کا فرمان بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ چاہیے، مکمل توجہ کریں گے، میرے رب کی توفیق ہوئی تو ہمیں بات سمجھ بھی آئے گی، اللہ ایمان بھی تازہ کرے گا، اور یقیناً یہ سننا سنانا ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔
محبت رسول کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 23 سالہ آپ کی زندگی وہ آپ کی سیرت ہے، اور سیرت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ امت اپنے نبی سے پیار کرے، محبت کرے، اور محبت رسول یہ ایمان کا مسئلہ ہے، محبت رسول یہ اسلام کا مسئلہ ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، انداز کیا ہے؟ 4 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی بات کہ آپ سے محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بعض عبادات فرض ہوتی ہیں اور بعض عبادات مستحب اور نفل ہوتی ہیں۔ محبت رسول کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ سے کتنی بندہ محبت کرے تو بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے۔ اور چوتھی بات، جو بندہ آپ سے محبت کرے دنیا اور آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ اس کو دے گا کیا۔ چاروں باتیں بڑی اہم ہیں اور چاروں کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ عمومی ایک الزام اہل حدیث پہ لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، آپ سے پیار نہیں کرتے، آپ سے عقیدت نہیں کرتے۔ اور پیارے بھائیوں، یاد رکھنا آپ کی محبت اہمیت کی حامل ہے، اور میں طالب علم ہوں، دین کا ادنا سا انشاءاللہ توجہ آپ کی ہوئی تو آپ کو مسئلہ محبت رسول سمجھ آئے گا۔ پہلی بات کہ آپ سے محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، 4 رکعات امام صاحب نے پڑھائیں، وہ فرض ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھی ہیں، وہ 2 رکعت سنت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اعمال فرض ہیں، بعض سنت ہیں، بعض مستحب ہیں۔ او یار اب بول رہے او پراوا ادھر ویگ، او بھائی تو ادھر ویگ، تو کسے دے کہنے تے آواز نہیں ہولی کرنی، پہلے ورگی آواز کر دے۔ یہ تقریر میں کرنا ہے، کوئی اور کرن رہا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ کوئی بندہ اور توجہ نہ کرے بھی ادھر نہ کہے، آواز اچھی کاٹے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ سلامت۔ توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، یاد رکھنا آپ سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ حدیث سننا صحیح البخاری کی، اور صحیح البخاری کی حدیث میں میرے سچے نبی نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حدیث بیان کر کے امام بخاری نے باب باندھا ہے حدیث کے اوپر، کہتے ہیں باب حب النبی من الایمان، باب اس بات کے بارے میں کہ آپ کی محبت ایمان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر دل میں سچے نبی کی محبت ہے تو پھر دل میں ایمان ہے، اگر دل میں سچے نبی کی محبت نہیں پھر دل میں ایمان نہیں۔ معلوم یہ پڑتا ہے کہ آپ کی محبت فرض ہے، اور فرائض میں سے بھی اہم ترین فریضہ میرے سچے نبی کی محبت ہے۔ اب بھائیو حدیث سننا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، میرے سچے نبی نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ اب بھائیو حدیث سے پتہ چلا
کہ آپ کی محبت ایمان کے لیے فرض ہے۔ کوئی بندہ اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے دل میں محمد الرسول اللہ۔ یار عجیب جہا مسئلہ ہے، بچے نو اٹھا ہی دیو، دودھ پیندے بال نے تے مسیتے آ کے انہوں نے بلا پایا، یہ عجیب گل ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھئی ان کو مسجد میں آنا چاہیے، لیکن کو بڑا لاگے بوے، وہ ڈکن والا ہوئے، کوئی سمجھان والا ہوئے، اللہ کی مول خراب کیا ہوئے انہوں نے۔ توجہ کریں بھی سارے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور بھائیو سنو، مسلک اہل حدیث محبت رسول کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ کی محبت فرض ہے، بلکہ میرا ایمان ہے۔ اور آپ نے عشاء پڑھی ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، اب فجر تک چھٹی ہے، فجر پڑھیں گے، عصر تک چھٹی ہے، عصر پڑھیں گے، مغرب تک چھٹی ہے، مغرب پڑھیں گے، عشاء تک چھٹی ہے۔ سال کے بعد حج فرض ہے، رمضان کے روزے بھی سال کے بعد فرض ہے، زکوٰۃ بھی سال کے بعد فرض ہے۔ اور یہ محبت رسول ایسا فریضہ ہے، 24 گھنٹے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے اگر دل سے سچے نبی کی محبت نکل جائے۔ اور مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ اور سنو اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے اگر دل سے پاک پیغمبر کی محبت نکل جائے، بندہ مسلمان رہتا۔ اللہ کی قسم مسلمان تب ہوگا جب اس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ آپ کی محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں ہے، بلکہ میرا ایمان ہے۔ اور بندہ نماز پڑھے، اس نماز میں محبت رسول نظر نہ آئے، رب نماز قبول نہیں کرتا۔ بندہ حج کرے، سنت پر عمل کے لحاظ سے اگر محبت رسول حج میں نظر نہیں آ رہی، اللہ حج قبول نہیں کرتا۔ جہاد میں اگر محبت رسول نہیں، اللہ جہاد قبول نہیں کرتا۔ اگر روزے میں محبت رسول نہیں، اللہ روزہ قبول نہیں کرتا۔ اور معلوم ہوتا ہے محبت فریضہ ہے، بلکہ تمام فریضوں میں سے بڑا فریضہ ہے کہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے، پکی محبت کرے، بہترین محبت کرے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات، پہلا مسئلہ، آپ کی محبت فرض ہے، اہم فریضہ ہے، بہترین عمل ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اب بندہ محبت تو بڑی چیزوں سے کرتا ہے، اولاد سے محبت بندہ کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اور بندہ دولت سے محبت کرتا ہے، کوٹھی سے محبت کرتا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے، پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور محبتیں تو بڑی ہیں، اللہ کتنی محبت کریں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ پڑھو، پھر ایک باری پڑھو۔ ایڈی بھی ٹھنڈ نہیں جڈی تسی لائی بیٹھے ہو، تو میرا مطلب جے درود نہیں پڑھنا تے محبت کا دیئے، پھر صلی اللہ ہو، پھر پڑھو صلی اللہ ہو۔ کنے بندے نے جنہاں نے آج 100 باری درود پڑھا ہے؟ اور مسجد بھری پئی ہے، کنے بندے نے آج 100 باری درود ہونا پڑھا ہے؟ آتے 2-3 بندے نے 500 باری پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ اور 5-7 بندے نے تے کنے بندے بیٹھے ہیں؟ تے نبی پاک نہ محبت کا دیئے جے نبی پاک تے درود ہی نہیں پڑھنا تھے۔ او پیارے بھائیو، درود کے بغیر محبت کیسی؟ جلسہ سیرت کا سننے آئے ہو، دعویٰ کرتے ہو پیغمبر کی محبت کا، عقیدت کا، اور درود ہی نہیں پڑھا۔
اللہ کی قسم اس زندگی کو کرنا کیا ہے جس زندگی میں نبی پاک کا درود نہیں ہے؟ آپ پڑھو گے؟ سارے وعدہ کرو پڑھو گے؟ اور یارو ہزاراں چ پڑھیا کرو. گلے شکوے رب دے کردے رہندے ہو بھی رب رزق نہیں دین ڈیا تے رب پتر نہیں دین ڈیا تے قرضہ نہیں لین ڈیا. تسی درود پڑھنا شروع کرو، عرش والا رب رحمتاں دے پھاٹک ہی کھول چھڑتا ہے. او پیارے بھائیو، درود کے بغیر زندگی کوئی نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. دیوبندیوں کا مدرسہ ہو، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، مکہ کی یونیورسٹی ہو، پوری دنیا کے اندر ہر جامعہ میں، ہر مدرسے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، نصاب کا حصہ ہے. ایک دن شاگرد نے کہا حضرت جی اللہ نے آپ کو بڑی شان دی ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، ہمیں یہ تو بتاؤ کرتے کیا ہو؟ اللہ نے عزت بڑی دی ہے، شان بڑی دی ہے، مرتبہ بڑا دیا ہے. اے اہل حدیثو، اللہ کی قسم درود والا بن جا، درود پڑھنے والا بن جا. درود پڑھا کر رب دی رحمتیں سمیٹا کر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اور پوچھنے والے اور تو کوئی عمل یاد نہیں ہے، مجھے ایک ہی عمل یاد ہے، میں اور میرے پورے گھر والے سچے نبی پہ درود کثرت سے پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ نے ہمیں عزت بڑی عطا کر دی. پڑھو گے؟ اور یارو ہزاراں چ پڑھنا چاہیے. صلی اللہ ہو، پھر پڑھو صلی اللہ ہو. منٹ دو نہیں لگ دے تے بندہ 100 واری پڑھ لیندہ ہے. کڑی دا ٹائم ویکو تے 18 منٹاں چ بندہ 1000 واری پڑھ لیندہ ہے. تے اللہ پاک دی قسم جے جیڑا بندہ دیہاڑی چ 1000 واری درود پڑھ لینا، اللہ اوندے تے انیاں رحمتاں کردا ہے تے او کوئی سامبھیاں ہی نہیں جاندیاں. گھنٹیاں دے گھنٹے کھجل ہوئی جانے ہیں تے درود ہی نہیں پڑھ دے نبی پاک سے. پڑھو گے؟ آئندہ سال آئیں گے نا تے پوچھنا بھی 1000 واری کنے پڑھیا تے سارے دے ہتھ کھلونے چاہیے. اللہ دی قسم میں گناہگار ہاں، لیکن میں سچے پیغمبر دی حدیث ہے، کائنات دے رب دی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا جڑا میرے تے درود چوکھا پڑھدا ہے نا، دنیا دا کوئی غم ایسا نہیں جڑا رب دا دور نہیں کر چھڑدا. انشاءاللہ ہن پڑھو گے نا؟ وعدہ ہو گیا نا؟ سارے ہی پڑھو گے؟ 100 تو شروع کر لو تے ہولی ہولی ود دے جاؤ. ہولی ہولی بھی پانی جو زمین جو کڈنا ہوئے تے بور کر دیو 50 فٹ تے پانی نہیں نکلیا تے بس تے نہیں نہ کر دے بھی اگے 10 فٹ ہور کر لیں دیو بھی اتھوں نکل آئے گا. تے جے 60 تے بھی نہ نکلے تے 17 تے چلے جان دیو. ہون تے دنیا 1000 فٹ تے پہنچ گئی، پانی صحیح لب دیاں. اور جے 100 واری پڑھیا غم دور نہ ہون تے 200 واری پڑھ، 200 واری پڑھیا غم دور نہ ہون تے 300 واری پڑھ. لیکن اللہ دی قسم ہے جڑا سچے پیغمبر تے درود کثرت نال پڑھدا ہے، عرش والا رب رحمتاں، برکتاں، فضل، کرم نازل کر دیندہ ہے. جڑا سچے نبی دے درود پڑھدا ہے. اور سب تو بڑا فائدہ ہے وے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ VIP پروٹوکول دے کے اس بندے نو نبی پاک دا جنت چ ساتھ نصیب فرمائے. صلی اللہ ضمناً گل آئیے تے ان پڑھو گے نا درود شریف. میرا مطلب ہے سبحان اللہ نو جی کرے تے آکھے آجے لیکن درود نہ کھنجایا جے. نبی پاک نے فرمایا جڑا درود بھول گیا نا وہ انجی سمجھے جو وہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا ہے، انہوں جنت دا رستہ ہی یاد نہیں رہا. درود والے بنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت. اور سننا میرے بھائیو کتنی محبت آپ سے کرنی ہے. بندہ محبت کرتا ہے اولاد سے، بندہ محبت کرتا ہے والدین سے، بندہ محبت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں سے، بندہ محبت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، بندہ محبت دولت سے کرتا ہے. یا اللہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، کتنی محبت کریں. میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے قل ان کان آباؤکم
وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. اور سنو عرش والے رب کا قرآن ہے، کتنی محبت کرنی ہے سچے نبی سے، کتنا پیار کرنا ہے آپ علیہ السلام سے. میرے رب نے کہا اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہاری برادری، اگر تمہارے رشتہ دار، اگر تمہاری جائیدادیں، اگر تمہاری کوٹھیاں، اگر تمہاری تجارتیں، احب الیکم، اگر ان سے زیادہ محبت کرتے ہو، میرے نبی سے کم محبت کرتے ہو، فتربصوا، پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کا عذاب آئے گا. مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا اولاد سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہتا بیوی سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہتا والدین سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہتا رشتہ داروں سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہتا کوٹھی بنگلوں سے پیار نہ کر، اللہ یہ بھی نہیں کہتا مربوں سے پیار نہ کر. رب کہتا ہے سب سے کر، لیکن سب سے زیادہ پیار اور محبت محمد. سب سے زیادہ محبت آپ سے کر. آپ کی محبت سب محبتوں سے غالب ہے، آپ کی محبت سب محبتوں سے بڑی ہے، آپ کی محبت سب محبتوں سے زیادہ ہے. اور سننا حدیث سچے نبی کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے سچے نبی نے قسم اٹھا کے کہا، غازی منارہ کے غیور مسلمانوں، اہل حدیثوں، اہل سنت کے کہلوانے والوں، میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلے حق ہے، سچ ہے، اللہ کی قسم ہے، رب کی وحی ہے، بات حق ہے. لیکن یہاں پر آپ نے قسم اٹھا کے کہا، محبوب قسم نہ بھی اٹھائیں، بات سچی ہے، لیکن قسم اٹھا کے کہی، بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، والدین سے، کل کائنات سے زیادہ محبت نہ کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ. پھر پڑھو ایک مرتبہ، پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک آپ سے محبت سب محبتوں سے زیادہ نہ کرے، اللہ کی قسم میرے نبی کہتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بھی مسئلہ سمجھنا، ایک بندہ نبی پاک سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا پیار حضرت آدم علیہ السلام سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں. ایک بندہ اتنا پیار کرتا ہے جتنا پیار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں. اتنا پیار کرتا ہے جتنا حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں. اتنی محبت کرے جتنی محبت سب نبیوں سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں. اتنی محبت کرے جتنی ابو بکر سے کرتا ہے، عمر، عثمان، علی سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں. اتنی محبت کرے جتنی محبت حسن و حسین سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں. اتنی محبت کرے جتنی امام شافعی سے، عامر بن حنبل سے، امام مالک سے، امام ابو حنیفہ سے کرتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں مومن نہیں. یا اللہ مومن کب ہے؟ ہر میں سب سے زیادہ محبت حضرت آدم سے زیادہ، نوح سے زیادہ، ابراہیم سے زیادہ، کل نبیوں سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ، اہل بیت سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ اگر محبت کرے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور بھائیو مسئلہ سمجھو، سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اچھا محبت دل کا کام ہے، کس کا کام ہے؟ اور دل والے ہو بول دے کیوں نہیں جی، جدہ جدہ دل ہے وہ تو بولے نا، محبت کدہ کام ہے؟ پھر بولو رمال سی کول ٹیشو نہیں ہے، چلیں بھئی محبت دل کا کام ہے۔ اب دل میں محبت ہے، پتہ کیسے چلے گا یہ بندہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا نبی پاک سے زیادہ کرتا ہے؟ بندہ اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت زیادہ کرتا ہے یا اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ او بھائیو سننا ذرا، میرے رب نے ضابطہ بیان کیا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ضابطہ بیان کیا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا بھائی بندہ نبی پاک سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنی اولاد سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، اپنے آپ سے کرتا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، سب سے زیادہ پیار آپ سے کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ جا رہے تھے، آپ نے پوچھا عمر کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، محبوب کل کائنات سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، پر اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا۔ منکر صحابہ اتنی بات کرتا ہے، اگلی بات نہیں کرتا۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ نہیں بندہ مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کل کائنات سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے، آپ سے محبت۔ یار اج بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے، کدی نہیں اج جو ہے پتر کی مسئلہ تینوں یار عجیب، بہت عجیب۔ ان للہ پیارے بھائی بیان میں کیویں کہ مکمل کر لوں، انہوں دا بیان اپنے نہیں مکن دیا تو میرا بیان کیویں ہونا؟ بھئی توجہ کرے، اچھا بولتے ہیں نا بھائی بھی صاحب سامنے میرے بیٹھے وہ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سیانے نالے حدیث دے مسئلے دے مطابق سیانے بندے اگے بہنے چاہیے۔ اب بڑے بڑے اگے آؤ نا تسی، انہوں نے پیچھے باؤ، انہوں باہر نہ پترو جائے پر پیچھے بھائیو، آجو سیانے بندے اگے آؤ یار، آجو آجو اللہ برکت دے، آجو 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 بھی آگے آجیں آگے۔ اور سپیکر والے آپ یار آج نہ یقین پیروں پیر تھلے جان دیا، کوئی چاس نہیں۔ جمعہ ایسی گلا بچاؤں دے جمعہ واسے پر وہ کٹ نہیں کرن دیا، نہیں وہ تھلے ہی جان دیا، اتے ہونا چاہیے سپیکر۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، آجیں بھی آجو، انہی کو کھیچل بارا ہے، آجیں آجیں اللہ آپ کو برکت دے۔ خاموشی اختیار کریں بھی، بالکل اب توجہ کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ اصل میں نا جی توجہ ہٹ جائے تو پھر گفتگو نہ کرنے کا کوئی مزہ ہوتا ہے، اور سننے والے کی بھی توجہ ہٹ جائے تو پھر سواد اور مزہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، ان سب بچوں کو اللہ نمازی بنا دے۔ حدیث کے بھی لفظ ہیں وَلْيَلِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَلْحَامِ، صحابہ جب میں خطبہ دوں نا تے سیانے سیانے بندے میرے لاگے ہو کے بیاہ کرو، تے سیانے سیانے پیچھا بیٹھے نے تے بالا نو تھا گھام آیا ہے، تے مسئلے دی سمجھ بھی تے پھر دیر نہیں ہونی ہے نا۔ اللہ آپ کو برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو آپ سے محبت دل کا کام ہے، محبت دل کرتا ہے، دل محبت کرتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ حدیث سننا ذرا یار، تو واد ہلائی نہ تو واد چھیڑنا ہے، اب صحیح ہے تو ہولی ہولی واد تو بندے اللہ نہ وے تو کرنا چلوں تو لے تو توجہ ادھر کریں بھئی، اس کو نہ چھیڑیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فرمایا محبوب سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں پر اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں عمر بندہ تو مومن نہیں ہوتا جب تک سب سے زیادہ محبت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ محبوب الان آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ اگر محبت کرے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اب مسئلہ سمجھنا، اور پتہ کیسے چلے گا آپ سے محبت بندہ زیادہ کرتا ہے یا اپنے والدین سے زیادہ کرتا ہے؟ آپ کی محبت زیادہ یا اولاد کی محبت زیادہ؟ آپ کی محبت زیادہ، رشتہ داروں کی محبت زیادہ؟ اور محبت تو دل میں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ بات سیدھی سی ہے، ایک طرف بات میرے سچے نبی کی آ جائے، ایک طرف بات تیرے باپ کی آ جائے، تیرے باپ کی بات پیغمبر کی بات سے ٹکرا جائے، مخالفت کرے، اب تیرا امتحان ہے۔ اگر پیغمبر کی بات کو مانے گا، باپ کی بات کو چھوڑے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے تیرے دل میں نبی کی محبت زیادہ ہے باپ کی محبت سے۔ اور اگر نبی کی بات چھوڑ کر اپنے بیٹے کی بات مانے، بھائی کی بات مانے، والد کی بات مانے، مولوی کی بات مانے، مفتی کی بات مانے، شیخ کی بات مانے، امام کی بات مانے، یہ اس بات کی دلیل ہے تیرے دل میں نبی کی محبت کم ہے اور اپنے رشتہ داروں کی، اماموں کی زیادہ ہے۔ اور صحابہ کون تھے؟ اللہ کی قسم ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف پیغمبر ہیں، اور ماں بھی کیسی ماں ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد ماں سے پیار کریں، ماں سے محبت کریں، اور محبت بھی غازی منارہ کے نوجوانوں جیسی نہیں۔ محبت کیسی ہے؟ ہائے، پورے عرب میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، او ہمارے بچوں ماں کے ویسے تابعہ دار بنو جیسے سعد اپنی ماں کی تابعہ داری کرتا ہے، ویسے محبت کر۔ آج حضرت سعد نے کلمہ پڑھ لیا، سچے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، گھر آیا، ماں کو پتہ چل گیا ہے اور امتحان شروع ہونے لگا ہے، ماں کی محبت زیادہ ہے یا پیغمبر کی محبت زیادہ ہے؟ اور سنو، مسلک اہل حدیث ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی زمین پر اگر کوئی صحابہ کے وارث ہیں تو اہل حدیث ہیں، صحابہ کے منہج پر اگر کوئی چلتے ہیں تو اہل حدیث ہیں، صحابہ کے مشن پر اگر کوئی عمل پیرا ہیں تو اہل حدیث ہیں۔ حدیث کے الفاظ سننا، حضرت سعد گھر میں گئے، ماں کہتی ہو بیٹا مجھے پتا چلا ہے تو نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہتا ماں بات تو ایسی ہے، کلمہ میں نے پیغمبر کا پڑھ لیا ہے، آپ کا محبوب بن گیا ہوں، آپ میرے محبوب بن گئے، آپ کی محبت میرے دل میں۔ ماں کہتی بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، دھوپ میں رہوں گی، بال کھلے چھوڑے، احتجاجی ڈرنا ماں نے دیا ہے، پیغمبر کو چھوڑ دے اگر مجھے رکھنا ہے، اگر پیغمبر کو نہیں چھوڑے گا میں نہیں بولوں گی۔ سعد کہتے ہیں امتحان پڑ گیا ہے، غازی والو اللہ کی قسم ہے اسے محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں، اسے محبت نبی کہتے ہیں۔ سعد کہتے میں پریشان ہی ہو گیا، یا اللہ کدھر جاؤ؟ ایک طرف سچے نبی ہے، ایک طرف ماں ہے جس کے قدموں تلے تو نے جنت رکھی ہے، اللہ کدھر جاؤ؟ امتحان ہے، کس کو چھوڑوں کس کو پاؤں؟ سنو حدیث کے لفظ ہے، دن گزرتے گئے، حضرت سعد ماں کے پاس جاتے، امی جی کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، سائے میں بیٹھیں،
اللہ کی قسم ماں کی ایک ہی بات ہے، اگر مجھے چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ سعد بڑی پریشان ہے، کبھی پاک پیغمبر کے پاس، کبھی ماں کے پاس، ماں سے محبت ہی بڑھی ہے۔ اور سنو، ماں کو جھڑکیں دینے والوں، ماں کو برا بلا کہنے والوں، ان کو یقین جانو گندی گالیاں دینے والوں، اپنے گھر سے دھکے دے کر ماں کو باہر نکالنے والوں، باپ کو بے عزت اور ذلیل کرنے والوں، سنو اللہ کی قسم ہے، ماں کافر بھی ہو ادب پھر بھی فرض ہے، باپ کافر بھی ہو احترام پھر بھی فرض ہے۔ تیرا تو باپ مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، آپ بزرگ ہیں، آپ کا برخودار ہو، اللہ کی قسم جو ماں کے قدم دبائے، اپنے باپ کے قدم دبائے، جو ماں کی عزت کرے، جو باپ کی عزت کرے، عرش والا رب اس کو عزتیں عطا کر دیتا ہے، عزتیں ملتی۔ اللہ کی قسم ہے، کلیہ آزما کے دیکھیں۔ ہم نے تو بڑے بڑے مشکل کام ہونا، فارمولہ یہ ہے، گھر جا کے ماں کی خدمت کر لے، قدم دبایا کر اپنی ماں کے، قسم میرے اللہ کی اپنے باپ کے قدم دبایا کر، عمل تو کر کے دیکھ، پھر دیکھ میرا رب تجھ پہ اپنے فضل کے دروازے کیسے کھولتا ہے، بات دور نہ نکل جائے۔ 3 بندے جو غار میں پھنسے تھے، آگے پتھر آیا، نکل نہیں رہا تھا، اللہ کی قسم نہیں نکل رہا تھا، ان کو تو یہ تھا مرے کے مرے۔ کون تھے 3 بندے؟ ایک نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرا باپ تھا، بڑا تھا، میری ماں جی بڑی تھی، نہیں نہ قدر کرتا، پوچھ اس سے جس کی ماں قبر میں، پوچھ اس سے جس کا باپ قبر میں، ماں باپ کی عزت کیا ہے، احترام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ ایک نے کہا اللہ، لمبی حدیث ہے، اللہ دور بکریاں چلے گئی نا، گھر آیا، امی بھی سو گئی اور باپ بھی سو گیا ہے، اور یا اللہ میں نے نہ ماں کو اٹھایا نہ باپ کو اٹھایا، تیری جھڑکیں، تیرے دبکے، تیری گالیاں، تو کائے کا مسلمان اور کائے کا اہل حدیث اور اہل سنت ہے۔ اس نے کہا یا اللہ بچے میرے پاؤں میں پڑے بلک رہے تھے، بیوی تڑپی، ہائے بھوک لگی ہے دودھ دے دے، یا اللہ تو جانتا ہے عادت یہ تھی پہلے ابو کو پلاتا، امی کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا، مسئلہ بھی یہی ہے۔ صحابی نے پوچھا ابو میرے پاس 1 درہم ہے کیا کروں؟ میں والدین پہ خرچ کر، اور میں ایک اور ہے کیا کروں؟ میں بیوی بچوں پہ خرچ کر، بیوی بچوں سے پہلا نمبر والدین کا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ بچے بھی روتے رہے ساری رات، بیوی بھی بھلکتی رہی، کسی کو نہیں دیا، وہ سو گئے بھوکے ہی۔ صبح کا وقت ہوا، ماں اٹھی، باپ اٹھا، اللہ اپنے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ پکڑ کر اپنے ماں باپ کو پیش کیا ہے۔ اور غازی والو اللہ کی قسم ہے، میرے نوجوان بھائیو بالخصوص خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ماں باپ کا تابع دار بن جا، ان کا تابع دار بن جا۔ یا اللہ میرا عمل تجھے پسند ہے نا، کوئی کرین نہیں، کوئی ٹی سی ایس نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں، شہنشاہ پتھر پیچھے کر دے، اگر یہ نیکی قبول ہے، اور مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے بڑی سے بڑی آفت ہو، ماں کی خدمت باپ کی خدمت آفتوں کو ٹال دیتی۔ پتھر پیچھے ہٹا، اس نوجوان نے کہا اللہ نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ، پہلے ماں باپ کو پلایا ہے، میرے رب نے پتھر پیچھے کر دیا ہے۔ اور بھائیو ماں کا ادب ہے، کرو گے؟
میرے نوجوان بھائی کرو گے یار؟ اللہ کی قسم ان سے دعائیں لیا کرو، دعائیں لیا کرو۔ ایک ہوندا انہوں کہنا ماں میرے سے دعا کر، گل تے یہ بھی بڑی چنگی ہے۔ ایک ہوندا بھی انہاں دی خدمت ہی اینی کر چھڈو انہاں دے دلوں دعاواں نکلن تواڈے واسطے، پر جیڑا اثر او دا جینا رب دی قسمیں او دا کوئی جواب ہی کوئی نہیں، کوئی بدلہ ہی کوئی نہیں۔ ضمناً بات آئی، حضرت سعد ماں کے پاس گئے، ماں کہتی نہیں نہیں ایک ہی شرط ہے، پیغمبر کو چھوڑے گا پھر میں تیرے ساتھ کلام کروں گی، گفتگو کروں گی۔ آج سعد کہتے ہیں فرمایا پیاری اماں اگر بات نہیں نہ آتی، آج مقابلہ ہی پڑ گیا ہے، ایک طرف پیغمبر ہے ایک طرف سگی ماں ہے، محبتیں کرنے والی، پیار کرنے والی۔ فرمایا ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جو نکل جائے گی، اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے 100 زندگیاں دے تو 100 مرتبہ زندہ ہو، 100 مرتبہ مر جائے مجھے برداشت ہے، پر پیغمبر کو چھوڑنا برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ماں سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی۔ اور پتہ اس کا اجر کیا ملا دنیا میں؟ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سعد تیری عظمت کے کیا کہنے، ماں چھوڑی ہے پیغمبر کی خاطر، پیغمبر نے بھی احسان کمال ہی دے دیا ہے۔ آپ نے جنگ میں کہا پہلا تیر چلایا، حضرت سعد نے فرمایا ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، اور میرے پیارے سعد تیر چلاتا جا، کل کائنات کہہ رہی ہے ہمارے والدین سچے نبی پہ فدا ہیں، میں رب کا نبی کہہ رہا ہوں فدا اے سعد تیر چلاتا جا، تجھ پہ میری ماں بھی قربان ہے میرا باپ بھی قربان ہے۔ اور پیارے بھائیو توجہ کرو توجہ، اللہ کی قسم کل کائنات سے محبت کس سے کرنی ہے؟ اور سارے بولو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی بات ماننا آپ کی محبت ہے۔ اگر کوئی آدمی، اور پیارے بھائیو سیدھی سی بات ہے، ایک طرف بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک طرف بات ہمارے نبی کی، مسئلہ سمجھو، سیانے بندے آندے نے موڈ پھڑنا چاہیے ہے، اور موڈ کی ہے ایک طرف بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک طرف بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ کی بات ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ نبی کی بات کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے گا، اگرچہ وہی ہے، آسمانی کتاب ہے، آسمانوں سے آئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں حضرت موسیٰ کا زیادہ پیار ہے، پیغمبر کا کم میں مومن نہیں رہتا۔ کیا کہا تھا میرے نبی نے حضرت عمر سے؟ تورات پکڑی ہوئی پڑھ رہے تھے، فرمایا عمر یہ تو تورات ہے، مجھے رب کی قسم ہے صاحب تورات موسیٰ آ جائے، جب تک میری پیروی نہیں کریں گے اللہ ان کو بھی جنت نہیں عطا کرے گا۔ آپ کی محبت کیا ہے؟ ایک طرف امام کی بات ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ مجھے تیری جرت بے حیران کی ہے، کہندا جی حدیث تے صحیح ہے پر تھاڈا امام مندا، یہ مطلب ہے بھی نبی پاک دی چھڑ دیتی سو تے امام دی چھڑی، تے محبت دل وچ بہتی کدی ہوئی؟ اور سیدھی جئی گل یار جھٹکی جئی بھی نبی پاک دی گل چھڑ دیتی سو تے اپنی مسجد امام دی نہیں چھڑی، تے محبت کدی دل چ زیادہ ہوئی؟ اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر ایک اہل حدیث ہے جو پیغمبر کی حدیث کی خاطر کل کائنات کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کا طریقہ بھی یہی،
بحث چل رہی، بحث مدینہ منورہ آپ وفات پا گئے، انصار مہاجرین جمع ہے، امیر کون بنے گا؟ انصاری کہتے ہیں امیر ہم میں سے، مہاجرین کہتے ہیں امیر ہم میں سے، دونوں ہی باتیں کر رہے ہیں، دونوں کی باتیں بلند ہوئیں، حتیٰ کہ دونوں نے کہا بھی دو امیر بنا لینے ہاں، ایک انصاریاں دا امیر بن جائے تے ایک مہاجران دا۔ ایک بندے نے لاگوں حدیث سنائی نبی پاک دی، انہیں آکھا سنو نبی پاک دی حدیث ہے، الائمۃ من قریش، میرے بعد جڑا خلیفہ بننا ہے نا وہ قریشی ہونا ہے، یہ نبی پاک دی حدیث آ گئی۔ اور سنو اب بھائیو محبت رسول کیا ہے؟ جہاں پہ پیغمبر کی بات آ جائے سب باتیں چھوڑ دے، پیچھے کر دے، ہٹا دے، سب سے تعلق جوڑ لے، پھر ایک ہی بات ہے، وہ باغ پیغمبر کی ہے۔ مہاجرین صحابہ نے حدیث بیان کی، انصاری صحابہ، مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابہ، انہاں کہ ابھی نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے تے ہن اسی اپنا کینڈیڈیٹ امیدوار کھڑا کرنا جتے نبی پاک دی گل آ جائے صحابی ہوتے اپنی گل کر دے، اس کا نام محبت ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دو میں گلاں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں؟ ایک تے آپ دی محبت فرض ہے، آپ دی محبت، یہ بار بار میں پنجابی وچ بولی ہونا گل سوکھی ہو جائے، ان جو تانوں ٹی وی دیاں خبراں بڑیاں سمجھ ہوندیاں، مولوی نہیں اردو سے سمجھ ہوندا۔ اللہ آپ کو برکت عطا کرے، اللہ ان چہروں کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ ان سفید داڑھیوں والے بزرگوں کی بزرگی میں برکت ڈال دے، اللہ ان کے وجودوں کو باعث برکت بنا دے، ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے دے۔ یہ نوجوان بھائی ہیں، اللہ کی قسم دل بڑا خوش ہو رہا ہے، نوجوان بھائی بیٹھے، پیارے بھائیوں اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا کرے۔ دو باتیں کی ہیں ابھی تک، پہلی بات کہ آپ کی محبت فرض ہے، دوسری بات آپ سے محبت کرنی ہے کل کائنات سے زیادہ، سب سے بڑھ کر محبت آپ سے کرنی ہے۔ اب تیسری بات سمجھو، آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اب پتہ کی بات ہے، غازی منارہ کی محبت کا طریقہ اور ہے، فروخ آباد کی محبت کا طریقہ اور ہے، شیخو پورہ کی محبت کا طریقہ اور ہے، پاکستان کی محبت کا طریقہ اور ہے، انڈیا کی محبت کا طریقہ اور ہے۔ یا اللہ طرح طرح کے بندے، طرح طرح کے مسالک، طرح طرح کے محبت کے طریقے، کوئی جھنڈے لہرا رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لہرا رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی قربانیاں کر رہا ہے، اللہ کوئی بلڈنگیں سجا رہا ہے، کوئی ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہا ہے، اللہ تو بتا دے محبت رسول کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، انداز کیا ہے۔ اور سنو محبت عبادت ہے، محبت انشاءاللہ گل سمجھ آنا کیجئے، محبت پھر بولو محبت تے ماں جی فرماندیاں نے ہر عبادت دا طریقہ نبی پاک نے اپنی امت نو دس چھڑیا ہے۔ محبت کی ہے یار، سارے بولو پھر بولو، وہ محبت جو عبادت ہے تے عبادت دے طریقے نبی پاک نے دسے کہ نہیں دسے؟ اور جے محبت بھی عبادت ہے تے ایدے جو بھی طریقہ چلے گا تے نبی پاک دا چلے گا۔ ایک طریقہ ہوئے نا غازی منارہ دے مولوی نے بنایا ہے، تے ایک طریقہ ہو جڑا نبی پاک نے دسے ہے، اور نبی پاک دا طریقہ مننا ہے کہ محلے دے مسجد دے مولوی دا طریقہ مننا ہے۔ عام جی سادہ جی گھلے، اور نماز عبادت ہے طریقہ نبی پاک دا، حج عبادت ہے طریقہ نبی پاک دا، روزہ عبادت ہے طریقہ نبی پاک دا، زکوٰۃ عبادت ہے طریقہ نبی پاک دا۔ کعبہ دے رب دی قسمیں انجی محبت رسول عبادت ہے، ایدے چ بھی طریقہ چلے گا تے نبی پاک دا چلے گا۔
اسی کسی اور دا طریقہ منن نو تیار سیدھی جی گل ہے آپ دا طریقہ آپ دی محبت ہے آپ نے دسیا ہے عبادت دے طریقے دسے نے جامع ترمذی میں حدیث ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی اور کائنات کے لوگوں جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا نہ جھنڈا لہرانے کی ضرورت ہے نہ بلڈنگیں سجانے کی ضرورت ہے نہ جلوس نکالنے کی ضرورت ہے محبوب کیسے آپ سے محبت کریں ہر میں من احب سنتی 23 سال میرے پیغمبر کی زندگی آپ کی مکے کی زندگی آپ کی مدینے کی زندگی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آپ کی سنت ہے میرے نبی نے کہا جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے آپ کی محبت کا طریقہ آپ کی سنتوں پہ چلنا آپ کی حدیثوں پہ عمل کرنا آپ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا اللہ کی قسم یہ محبت ہے سیانے بندے گل دسیا جے 12 ربیع الاول نو جو کچھ ہوندا ہے جے ایدا نام ہے محبت کوئی ٹچگر نہیں اللہ دی قسم کوئی تانا بھی نہیں صرف گل سمجھانی مقصود ہے گل سمجھے آجے بھی جے 12 ربیع الاول نو جو کچھ ہوندا ہے جے ایدا نام محبت رسول ہے تے اے محبت ساری عمر ہونی چاہیے کہ ایک دن ہونی چاہیے یار سادی جی گل سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں بھئی جے تے 12 ربیع الاول دا جلوس تے اوتے جو کچھ ہوندا جے اے محبت رسول ہے جے نبی پاک دا پیار ہے اے پیار 13 ربیع الاول بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ربیع ثانی چ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں رجب شعبان رمضان وچ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں اور ایمان تو یہ ہے اگر ایک لمحے کے لیے بھی سچے نبی کی محبت نکل جائے یا کم ہو جائے بندہ مومن رہتا اہل حدیث کی دعوت سن اللہ کی قسم سنتوں پہ عمل کر سنتوں پہ داڑھی رکھ چہرے پر پیغمبر کی سنت سجا لے سنت پہ عمل کر لے 24 گھنٹے پیغمبر کی یہ سنت تیرے چہرے پہ سجی رہے دیکھنے والا کہے یہ پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے جھنڈی لگائے گا اور جھنڈی تو اتر جائے گی جھنڈے لگائے گا جھنڈے بھی اتر جائیں گے جلوس بھی ختم ہو جائیں گے کون سی چیز باقی رہے گی من احب سنتی میرے نبی نے کہا جو میری سنت سے پیار کرتا ہے میرے طریقے سے پیار کرتا ہے میرے رستے پہ چلتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور سنو اللہ کی قسم ہے آپ مجھ سے پوچھ میری نماز میرے پیغمبر جیسی میرا روزہ میرے پیغمبر جیسا میرا حج میرے پیغمبر جیسا میرا ذکر میرے پیغمبر جیسا میری خوشیاں میرے پیغمبر جیسی میری غمیاں میرے پیغمبر جیسی میری تراویح میرے پیغمبر جیسی میری اذان میرے پیغمبر جیسی اہل حدیث کا ہر عمل پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے اور اللہ کی قسم ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے سچے نبی سے اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے تو وہ اہل حدیث کرتا ہے کوئی جذباتی بات نہیں ہے سادہ سی بات ہے ہمارے بچے سے پوچھو سینے پہ ہاتھ کیوں باندھے ہیں وہ کہے گا کہ میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں اسے کہو رفع الیدین کیوں کرتے ہو وہ کہے گا پاک پیغمبر نے رفع الیدین کیا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا محلے کے مولوی کو دیکھ کے کر رہا ہوں وہ کبھی نہیں کرے گا اپنے خطیب کی وجہ سے کر رہا ہوں وہ کیا کہے گا میرے نبی نے کیا ہے تب کر رہا ہوں بہت ٹھیک ماشاءاللہ عمل اس لیے کہ پاک پیغمبر نے کیا ہے
اچھا آپ کی سنت ہے آپ کی، اور سنت میں اچھا سنت مراد سنت نہیں جی اسی سمجھی بیٹھے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیتا وہ آپ دی سنت ہے نا، تو اسی سنتاں پھر چھڈی بھی ہونے ہیں تے کردے بھی نہیں۔ ایتھے سنت تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ زندگی ہے، اور 23 سالہ زندگی دا ایک ایک عمل آپ دی سنت ہے، اور او دے چو سب تو پہلے عقیدہ توحید ہے۔ 13 سال نبی پاک نے کی دسیا اپنی امت نو، او مکے چ 13 سال رہنے تے نہ حج جے تے نہ روزہ جے نہ زکوٰۃ جے، اللہ دی قسم جے کوئی دوجی نیکی رب نے دسی نہیں، ایک ہی نیکی مکے دے اندر، قولو لا الہ الا اللہ۔ محبوب نے بازاروں میں، گلیوں میں، پہاڑوں میں، محلوں میں، میلوں میں، ہر جگہ پہ ایک ہی اعلان کیا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ رنج بخش ہے، نہ بگڑی بنانے والا، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ زندگی موت کا مالک، ایک ہی ہے، وہ عرش والا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ حالی تڑپ کے بولا، وہ بجلی کا کڑکا یا تھا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن ہر دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ وہ ایک آواز کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی آواز ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک، سب بولو اس کا کوئی شریک نہیں۔ 3 کام سن مشرکین مکہ دے، کنے؟ گل سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ دان نہیں لگے گا عقیدے سے۔ پہلی گل مشرکین مکہ دی، انہیں آکیا محمد صلی اللہ، پھر پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے بھی اسی انہاں بتان دی عبادت کدوں کرنے ہیں، انہاں دی تے نہیں کر دے۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 تے آیت نمبر 18، پارہ نمبر آیت نمبر یاد رہے گی۔ اللہ دی قسمیں جیڑی گل ابو جہل آندا سی نا، اوہی گل اج دا مسلمان آندا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی ایک اللہ کو منگو، اے بتان لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر کیوں انہاں دی پوجا کر دے؟ انہوں نے کہا بھی انہاں دی نہیں کر دے، ہا اولائی شفاعنا عند اللہ، انہاں کولتے اس تو جانے ہاں کہ اے ساڑی اگے پہنچا دیں، اے ساڑی آج ساڑے تھے کی آندے ہوئی آندے نا بھی صاحب ساڑی نہیں سندا تے لہور جائیے تے وہ پچا چھڑ دینے۔ ایک عقیدہ تے مشرکین مکہ دا ہے جدے تو نبی پاک نے دکیا ہے تے محبت نبی پاک نہ کہا دیئے جے عقیدہ ہی نبی پاک دا نہیں، اور جے نبی پاک دا عقیدہ نہیں تے محبت کہا دیئے۔ نال ایک گل ہور دسیا جے، نبی پاک نو پتھر مارے کہ نہیں انہوں نے؟ اور طائف چ پتھر وجے کہ نہیں؟ تے نبی پاک نالوں تے میٹھا کوئی بولدا ہی نہیں، تے نبی پاک نالوں ود تے کوئی اخلاق والا دنیا تے ہے ہی نہیں، نہ کدی کسی نو مندہ بولیا، اخلاق بھی اللہ، کردار بھی اللہ، گفتار بھی اللہ، خطیب بھی اللہ، سب کچھ بہترین ہے، تے پتھر کیوں وجے؟ وہ غلط سمجھاؤ۔ ایتھے تو بندہ مولوی صاحب نے کہہ سکتا بھی عبدالعزیز منصور صاحب بڑا کوڑا بول دیں، کہہ سکتا بندہ، تے نبی پاک تے ہمیشہ مٹھا ہی بول دے سنا، تے نبی پاک نو پتھر کیوں وجے؟ او پیارے بھائیو، اللہ کی قسم ہے، مسئلہ سمجھو۔ مسئلہ کیا ہے؟ جو بھی دعوت دیتا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ علی حجویری داتا ہے، نہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، نہ حضرت علی مشکل کشا ہے۔ جو بھی کہتا ہے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے کہا، لوگوں نے پتھر مارے۔ دوجی گل آپ نے آکھیا بھی بندے بن جو، ایک اللہ نے کیوں نہیں جے پکار دے؟ 23 سپارہ، کنا سپارہ؟ سورہ زمر، سورہ تے آیت نمبر 3، 2 یا 3،
ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیو یہ قرآن ہے، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، قرآن گھر جا کے پڑھنا، عقیدوں کی اصلاح کرنا۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے۔ تیسرا جانسا کیا ہے؟ کتاب الحج ہے، باب العمرہ ہے، صحیح المسلم حدیث کی کتاب ہے۔ سچے پیغمبر بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، حرم پاک میں بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا، اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ یہ جڈی ٹھلی آمین کہن دے تو ہی تے جدے ایئرپورٹ تک بھی نہیں جانا، سارے ہی آمین آکو، اللہ سارے لائیے، اللہ ایک کرونا شرونا دا خاتمہ ہی کر دے۔ یہ پھر کم خراب ہوندا جاندا کرونا دی وجہ تو۔ یقین جانو اللہ تو جاننا ہے، اللہ تیری قسم ہے اسی تیرے گھر تو اداس ہاں، جلدی جلدی اپنے گھر دی زیارت کرا دے۔ ہائے ہائے یا اللہ ریاض الجنہ چ نفل پڑھن دی توفیق دے دے۔ حافظ جی نا اگلے دن اداس ہن تے اپنی تصویراں چاڑی ہونڈے سن حرم والیاں، میں صاحب لا لیا میں اداس ہوئے نے بیت اللہ تو تے اللہ سب نو ہی لے جائے۔ یار ایک اور پھر آمین آکھو، یا اللہ اتھے جا کے نا، اتھے جا کے تے اپنے گھر حرم چ بہ کے سانو زمزم پین دی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ۔ آپ بیٹھے ہوئے ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید سارے کافر آئے۔ مسئلہ سمجھنا، بات بڑی پتہ کی ہے، حدیث کو اپنے دل میں جگہ دینا، کبھی شیطان کا دا نہیں چلے گا۔ اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث ہے جس کا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا ہے۔ آپ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ سنو مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے نبی نے جب سنا انہوں نے کہا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے نبی نے کہا کدن اور ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، مطلب کیا ہے؟ یہیں پہ عقیدہ رکھو، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ مگر نہیں ٹھہرے، کیا کہا؟ الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تیرا شریک ہے جس کو تو اختیار دے کر اپنا شریک بنا دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارا برا کرے، تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ اپنا اختیار کسی کو دیتا ہن کی آندے نے بھی کام تے سارے رب ہی کردا ہے، پر رب نے ڈیوٹیاں لائیاں نے۔ آندے نے کہ نہیں بھی میلہ آ گیا بارشاہ دا تے بارش پائی جانی ہے، فلانی جگہ تو پتر لب جانا ہے، فلانی جگہ تو رزق لب جانا ہے۔ او بھائیو خدا کا واسطہ نبی سے محبت کیسی ہے اگر عقیدہ ہی نبی جیسا نہیں؟ اور سنو کون سی ہستی ہے کائنات میں جو میرے نبی سے اعلیٰ ہے؟ میرے رب نے میرے نبی کو کہا، عقیدہ سمجھایا، ان یمسسک اللہ بسر فلا کاشف لہ الا ہو، ایک آیت کافی ہے، کسی دوسری کی ضرورت نہیں۔ اگر توحید سمجھنی ہو میرا رب کہہ رہا ہے اور میرے سچے نبی، اگر آپ کو بخار چڑھ جائے، اگر آپ کو پریشانی آ جائے، اگر آپ کو تکلیف آ جائے، اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور کر سکتا؟ او کیڑا پیر ہے تے کیڑا مرشد ہے تے کیڑی سرکار ہے؟ او کو گل بھی تے سمجھاؤ۔ اب بھائیو رب کہہ رہے میرے نبی کو اگر آپ کو تکلیف آئے رب کے علاوہ کوئی دور کر سکتا؟ کتے نے پیر تے مرشد تے ولی؟ اللہ کی قسم اہل حدیث کا وہ عقیدہ ہے جو میرے سچے نبی کا عقیدہ ہے، ہمارا منہج وہ ہے۔
آپ ایک دن بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آ گئے، آ کے آپ کو سجدہ کر دیا، سجدہ کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل ہے، احمد یہ کیا کیا ہے؟ معاذ یہ کیا کیا ہے؟ اور سنو مسئلہ، آپ فرماتے ہیں معاذ یہ کی کیتا ہی تے جے اتنے کوئی ہوندا نا عام مولوی شولوی تے انہیں تو تھوڑا جا ہور چوڑیاں ہو جانا سی، بھی مینوں سجدہ پیا ہوندا ہے، وہ چوڑیاں نہیں سی ہونا، انہیں کہنا جی میری تے صحیح سوری بھی گل ہے، سجدے ہی ہون لگ پے نے جیوندیاں دی لوکاں دیاں قبراں تے ہوندے مینوں جیوندے ہی ہون ڈے نے۔ آپ کو غصہ آیا، اور توحید کی غیرت کیا ہے؟ غصہ آیا میرے پیغمبر کو، فرمایا معاذ یہ کیا کیا ہے؟ محبوب میں یمن سے آیا ہوں، یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والے ہیں تو وہ محمد ہیں۔ یار درود پڑھو، پھر پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عزت والے آپ ہیں۔ محبوب میرا جی کیا ہے، میں نے آپ کو سجدہ کر لیا ہے، اور میں معاذ خبردار، اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا خامد کو سجدہ کر، جب بیوی خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی پھر معاذ مجھے بھی سجدہ ہو سکتا۔ اور مینوں گل سمجھاؤ، علی جوہری وڈے نے کہ نبی پاک وڈے نے؟ تے جدو نبی پاک نو سجدہ نہیں تے تھے کیا ہے؟ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ حالی تڑپا، اس نے کہا کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مہنے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی زمین پر آج اگر کسی کے دل میں توحید کی غیرت ہے تو وہ اہل حدیث کے دل میں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ آپ برداشت نہیں کرتے تھے کوئی شرکیہ جملہ۔ ایک بندہ آیا، بورتے نہیں ہونڈے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تھکتے نہیں گئے دوڑتے میں اے خدا، اے خدا، سارے بولو پھر لاؤ نعرہ، تو عیدہ نعرہ دلاؤ، اے خدا، اے خدا۔ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے، جامع ترمذی، ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، 4 حدیث کی کتابیں، کتنی؟ 4 حدیث کی کتابیں۔ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، صحابی آئے، نیا نیا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، آپ کو آ کے کہتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت، محبوب جیسے اللہ چاہے جیسے آپ چاہیں، اور توحید سمجھو یہ بنیاد ہے، انشاءاللہ آگے بھی بات کرتے، توحید سمجھو یہ بنیاد ہے۔ رب کی قسم ہے، خاندان ہاشمی ہے، پیغمبر کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، رنگ اس کا گورا سفید ہے، ڈیرے دار ہے، اولاد بھی رب نے دی ہے، دولت بھی دی ہے، نام چودھری ابو لہب ہے، لیکن مشرک ہے، بے ایمان ہے۔ رب نے دنیا میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تو چودھری ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، اگر مشرک ہے تو پلید ہے،
گندا ہے، جہنمی ہے، اور ایک بلال ہے رنگ کا کالا ہے، نہ گھر اپنا، نہ رشتہ دار ہیں، نہ عزیز ہیں، نہ بینک بیلنس ہے، لیکن توحید دل میں زندہ ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے بلال کی عظمت توحید کی وجہ سے بلال زمین پر مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قدموں کی نہیں، غلط ہو گیا کام، قدموں کی نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے بلال تیریاں جتیاں دا کھڑاک میں جنت چ سن کے آیا۔ تیریاں جتیاں دا، اور تو عید والے دی جتیاں دا ہی بڑا کھڑاک ہے، تے چودھری ہوئے تے ڈیرے دار ہوئے تے مشرک پلید ہوئے، رب آندا تبت یدا، پاویں تو چودھری ہے تے مشرک ہے نا۔ فرعون کی بیوی ہے، رب نے توحید دے دی، دنیا میں زندہ ہے، اللہ نے جیوندی نو جنت چ گھر وکھا چھڑیا ہے۔ تے دو پیغمبراں دیاں بیویاں نے 28 سپارہ، تے 28 سپارے دی آخری صورت میں جھٹکے جے والے دینیا بھولن دی لوڑ ہی نہیں، ایٹم بمب نے اللہ دے فضل نال، اللہ کی قسم توحید کی آیات ہے۔ 28واں پارہ، آخری سورت، آخری رکوع، آخری آیات ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، عقیدہ صحیح نہیں۔ ہائے، رب کہتا ہے قیامت کے دن دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو بچا سکیں گے؟ کتھے وے کوئی پیر تے مرشد تے میری بیعت ہوتے میں تینوں بچاواں گا؟ خدا دا پھڑیا چھڑائے محمد تے نبی پاک دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا، کتھے کام؟ اور قرآن ہے، دو پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں شرک کی وجہ سے، اور اللہ کی قسم توحید کی برکت سے، احد احد کے نعروں کی برکت سے، اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، داتا تو ہے، گنج بخش تو ہے، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، اللہ کوئی تیرا شریک نہیں ہے، تو اپنے اختیارات میں اکیلا ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں، فرعون کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، بیوی توحید والی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ توحید کے بغیر گزارا؟ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے، شاہبی کہتا ہے ماشاءاللہ و شیطا، سونیا جنج رب چاہے تے جنج تسی چاہو۔ اتھے کسی نے کہہ دینا جی فلانا کہندے نے بڑی کرنی والا ہے، بڑی مولوی محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ، مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، یا اللہ انہاں دوواں بزرگاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے، یا اللہ نور نال بھر دے۔ جنی باہر لگی ہے نا، اللہ دی قسمیں پیچھے ولیاں دا کام ہے، محنتوں نہ بزرگاں دی ولیاں دی، شیخ القرآن مناظر اسلام، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ انہی کے نقش قدم پہ چل کر ہمیں اخلاص کے ساتھ توحید کا، سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یقین جانے شیخ القرآن کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا سیویاں پکاؤ نا تے کھنڈ تھلے پا چھڑو تے اتے پاؤ سیویاں تے دودھ بھی اتے پا چھڑو تے پھر دیو کرنی آلے نو تے وہ دی کرنی شرنی ساری باہر آ جائے گی۔ تو انہیں آگیا بھی کدی کدی بلاؤ نا کرنی آلے نو گھر تے کڑائی گوشت کھواؤ تگڑا کر کے، روٹی بھی کھواؤ خوب تے مٹھی کھیر بھی کھواؤ تے نال پھل شل بھی دیو، تے جدو حضرت صاحب لوڈ ہو جانا فل تے کہن میں باہر جانا ہے، میں باہر، ادوں تے باہر ہی جائیدہ سی نا، ہن تے واش روم نے، ادوں آندا میں تے تم کہنا بھی تسی تے بڑی کرنی والے ہو، باہر جان دی کادی لوڑ ہے، باہر جان دی
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਵਹਾਓ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, نہیں دا لگتا۔ ہائے کن کن کی بات سناؤ۔ شیخ الحدیث و تفسیر مفکر اسلام مولانا عبدالرشید اظہر صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، سکا پتر نال ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے، حافظ مسعود عبدالرشید صاحب خانے والے ہوتے، وہ کہتے دونوں ہی جا رہے تھے تے فال والا بیٹھا طوطا لے کے گلاں پوچھ لو غیب دیاں، تو آندے جوانی دی عمر سی تے نال میرا پتر سی، تو میں انہوں آکھیا بابا جی کو ویاہ شاہ دا چکر ویکھو میرا کوئی گیم گم چل جائے۔ انہیں کہا فال گڈی، انہیں کہا پترا بڑی رولے نے تیری تے شادی وچ، تیری شادی چ انہیں کہا چلیا پتر میرا ہی نال پتر۔ اللہ دی قسم بھابیاں نوں دا لگدا، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، عزت بھی بچ دی ہے، پیسہ بھی بچدا ہے تے ایمان بھی بچدا ہے۔ اللہ ہی اللہ۔ آپ بیٹھے ہوئے سے صحابی نے کہا ماشاء اللہ وما شئت، جیسے اللہ چاہے جیسے آپ چاہیں۔ اور سنو توحید کی غیرت کیا ہے۔ میرے سچے نبی کو غصہ آیا، چہرے کا رنگ بدلا، زرد رنگ ہوا چہرے کا۔ ہائے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کی قسم توحید کی غیرت، اہل حدیثوں توحید کی غیرت۔ تیری موجودگی میں کوئی رب کی توہین کرے تو چپ رہے، تیری غیرت نہیں ہے۔ غیرت کا تقاضا ہے جو شرک کی بات کرے، رب کی توہین کرے، توحید والا بات کرتا ہے چپ رہتا نہیں کرتا۔ آپ بیٹھے ہوئے اس کا محبوب جی میں رب چاہے تے جی میں فلانا بڑی موڈ پھڑو، موڈ دا لگدا دا نہیں رکھتا۔ آپ فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، تو نے اتنا جملہ کہہ کے نا جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہیں، او میرے صحابی تو نے اتنا جملہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ بل قلتا ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میری مرضی چلتی ہوتی 18 ماہ کا ابراہیم ہاتھوں میں جان نہ دیتا، میری مرضی چلتی ہوتی بیٹا قاسم فوت نہ ہوتا، میری مرضی چلتی ہوتی بیٹا عبداللہ فوت نہ ہوتا، میری مرضی چلتی ہوتی چچا ابو طالب کلمہ پڑھتے، میری مرضی چلتی ہوتی عبداللہ بن ابی منافق کو قبر سے نکالا، منہ میں لب ڈالا، کرتا پہنایا، جنازہ پڑھایا۔ میرا رب کہتا ہے میں نے معاف کرنا۔ اللہ کی مرضیوں میں کسی کی مرضی چلتی نہیں، اور کیڑا کرنی آلا ہے۔ اللہ کی قسم نبی سے محبت کی علامت ہے عقیدہ توحید اپنا، توحید اپنا، توحید والا بن جا۔ من احب سنتی فقد احبانی، آپ کی سنت میں آپ کی محبت ہے، سب سے پہلے آپ کی سنت پہ عمل ہے۔ اور اہل حدیثوں آؤ، ایک تو بات ہے بدعت کے مقابلے میں سنت، اللہ نے وہ شان تمہیں دی ہے، ہر جگہ پہ سنت پہ عمل کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو، مجادلے کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، کوئی تانے دے پرواہ نہیں، رفع الیدین پھر بھی کرتے ہو، کوئی تانے دے پرواہ نہیں، سینے پہ ہاتھ پھر بھی باندھتے ہو، کوئی تانے دے پرواہ نہیں، پاؤں سے پاؤں پھر بھی ملاتے ہو، پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو، خوشی ہو غمی ہو پیغمبر کی سنتوں کو اپناتے ہو۔ اللہ یہ غیرت اور نصیب فرمائے۔ لیکن ایک کافی نہیں، صرف ایک تے نبی پاک دی سنت نہیں، اللہ دی قسمیں تیاں پہنا نو حصہ دینا بھی نبی پاک دی ہن نہ بولیا جے۔ تیاں پہنا نو حصہ دینا بھی نبی پاک دی سنت
آپ دے دین دا حصہ ہے کہ نہیں؟ سونے نبی نے فرمایا کہ نہیں؟ او پیارے بھائیو خدا کا واسطہ ہے آپ کی سنتوں سے محبت کرو. آپ کی سنتوں سے محبت کی علامت ہے آپ کے طریقوں پہ عمل کرنا. او بھائیو غیرت والے بنو, سنتوں کو اپناؤ. من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دا مطلب ہے کہ میری چھٹی ہونے لگی تے ایڈی بھی نہیں ہونی. میں نا مطلب ہے ہن تسی یہ بھی نہ کریا جے. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ قاری صاحب کو سلامت رکھے, صحت ایمان عزت برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی برکت دے. پیارے بھائیو بات ختم کریں, ذرا توجہ کرنا. آپ کی محبت آپ کی سنتوں سے پیار ہے. اور میرے اہل حدیث بھائیو خدا کا واسطہ ہے, صرف رفع الیدین کرنا سنت ہے, صرف یہ سنت نہیں ہے. صرف پاؤں سے پاؤں ملانا سنت نہیں ہے. صرف اونچی آواز سے آمین کہنا سنت نہیں ہے. صرف یہ پاک پیغمبر کی سنتیں نہیں ہیں. ہاں یہ بھی سنتیں ہیں, ان پر بھی عمل کرتے ہو, ان کے اوپر بھی عمل کرتے ہو. اللہ کا فضل ہے, اہل حدیث کی عزت ہے, شان ہے. یہ انہیں جی رہنا ہے. بال آئے نے کچھ نہ کوئی تماشے ہونے ہی ہونے. چلو او پیارے بھائیو اللہ کی قسم رفع الیدین بھی سنت ہے, کوئی شک نہیں. مناظرے مجادلے مباحثے سب کچھ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن یاد رکھنا اور داڑھی رکھنا بھی تو پیغمبر کی سنت ہے. آپ نے کبھی گالی نہیں دی, یہ بھی تو پیغمبر کی سنت ہے. آپ نے کبھی میوزک نہیں سنا, یہ بھی تو پیغمبر کی سنت ہے. آپ ہمیشہ شرم و حیا والے, یہ بھی تو پیغمبر کی سنت ہے. آپ ہمیشہ حلال کھاتے, یہ بھی تو پیغمبر کی سنت ہے. آپ ہمیشہ سچ بولتے, یہ بھی تو پیغمبر کی سنت ہے. اور سنو اللہ کی قسم ہے, من احب سنتی فقد احبانی. میرے نبی نے کہا جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے. نبی پاک دی غلامی چ موت قبول ہے, آندے نے کہ نہیں غلامی رسول میں آنکھوں ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے تے داڑھی. اور پیارے بھائیوں محبت کیسی, تجھے اداکاراؤں کے چہرے اچھے لگتے ہیں, پیغمبر کا چہرہ اچھا نہیں لگتا. غیرت والا بن, غیرت والا. کائنات میں سب سے بیوٹیفل اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. آپ نالوں بعد کوئی سونا تے غازی منارے کنے دا چھڑے بھی داڑھی منایا بھی بندہ سونا ہوندا ہے. او کنے دا چھڑیا ہے, نبی پاک نو تے رب نے داڑھی لا کے سونا بنایا ہے. بے شک بے شک. تے تو سویرے شام پٹھے بلیڈ پھیری ہونا تے اے حسن کی دا نا ہے. جابر آندے نے ایک دن میں گھروں نکلے آنا ابو داؤدی حدیث سے تے 14ویں رات دا چند پیا چمکدا سی, تو میں کیا جو ویکھا نبی پاک سونے نے کہ آسمان دا چند سونا ہے. آندے میں مسجد چ جا کے نہ چاتی ماری تے مسجد نبی دے کچے سین چ نبی پاک سجی باں تھلے رکھ کے چہرہ رخسار مبارک اپنے بازو تے رکھ کے لیٹے نے. آسمان دا چند چمکن دے ہے. آندے دروازے چ کھلو کے نا میں تکرار نہ تکی ہونا, کدی آسمان دے چند نو وہنا کدی زمین دے چند نو وہنا. اج فیصلہ کرنا ہے آسمان دا چند سونا ہے یا زمین دا چند سونا ہے. اور غازی منارہ دے غیرت مند اہل حدیثو اہل سنت کہلوانے والو, اور سنو پیغمبر کا چہرہ کیسا ہے. جابر کہتے میں مسجد میں
نہایا۔ اللہ کی قسم پنجابی کا شاعر ہے، کمال ہی کر دیا ہے۔ اس نے کہا روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دسی آیا، محمد دا چہرہ روشن نظر آیا۔ نبی پاک سونے آنے کہ نہیں؟ جڑے جڑے آندے نے ہاتھ کھڑے کرو، سونے نبی پاک سارے ہی آندے ہو؟ تسی منا کے کیویں سونے بن گئے ہو؟ اللہ رکھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرانے، لیکن میں نے پتا دل بڑے آندہ کردہ پیا تو رکھ بھی کئیاں لینی ہے۔ اللہ توفیق عطا کر دے۔ اللہ پاک پیغمبر کی سنتوں پہ محنت اور محبت کی توفیق دے دے۔ اور بھائیو پتہ کیا معاشرہ، لوگ کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھنی، داڑیاں آلیں دے عمل چنگے۔ اللہ دی قسمیں آ بھی گل جے۔ اگلے دن ایک تھان تے بیٹھے سا تو آندہ یار میں تے ایک تجربہ کیتا ہے، جدوں کسے وہابی نہ معاملہ کیتا ہے تے دھوکا ہی کھادا ہے۔ ہائے اللہ دی قسمیں توحید کھڑی ہوئے تے نبی پاک دی سنتاں دی محبت بھی ہوئے تے بندے دے معاملات غلط ہون تے توحید کا دی تے نبی پاک دی محبت کا دی۔ او بھائیو اللہ کی قسم معاملات سیدھے کر، سچا بن جا، امانت دار بن جا، ہائے 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 غیرت والا بن جا، غیرت والا بن جاؤ۔ بیبیو تمہارے لیے پیغمبر کی محبت یہ ہے، پردہ کیا کر، تیرے لیے بھی حق ہے۔ پاک پیغمبر کی محبت کا تقاضا ہے۔ 3 دن گزرے ہیں، حضرت ام عطیہ ہیں رضی اللہ عنہ، سگا بیٹا فوت ہوا۔ 3 دن کے بعد مہندی منگوائی، خوشبو لگوائی جسم پہ، اور لگانے کے بعد کہتی ہیں ضرورت کوئی نہیں سی لان دی خوشبو، اے لائی تائیں کہ تانوں میں دساں کہ نبی پاک نے فرمایا 3 دن تو زیادہ کسے میت دا سوگ کرنا۔ اللہ دی قسمیں نبی پاک دیاں صحابیات بھی نبی پاک دے طریقے تے عمل کر دیاں۔ تو یاد رکھیا جڑیاں بیبیاں دی خوشبو ہے نا، ایویں کو پٹھا مطلب نہ لیا جے گھر جا کے ابھی لیا خوشبو لیا کے دے، مولوی صاحب نے دیا کہ خوشبو، وہ خوشبو جو عورتوں کی ہوتی ہے اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کی سمیل والی خوشبو لگا کے جب بی بی غازی منارہ سے نکل کے شہر جاتی ہے نا، میرے پیغمبر کی حدیث ہے ایما امرأۃ استعارت، اور میں جو بی بی اپنے گھر سے نکلے خوشبو لگا کے نکلے، زیب و زینت اختیار کر کے نکلے، وہ گھر آتی ہے، ہائے پیغمبر فرماتے ہیں الا وہی زانیہ زانیہ زانیہ، فرمایا وہ حیا والی عورت نہیں ہے جو پردہ نہ کرے، خامد کی عزت نہ کرے۔ بھائیو باتیں بڑی ہیں، ختم ہی نہیں ہونی، لیکن جو کتائیاں ہیں نا بھیناں نو حصہ بھی دیا کرو، بڑے بڑے دا لاؤندے ہو، اللہ دی قسمیں جوندیاں بھیناں مار چھڑ دیں، رب دی قسمیں جوندیاں بھیناں مار چھڑ دے ہو، پھر ایڈے ایڈے ظلم، ایڈے ایڈے اللہ دیاں نافرمانیاں، رسول پاک دیاں نافرمانیاں۔ محبت دا طریقہ ہے وے کہ آپ دیاں سنتاں تے چلے آ جائے۔ صحابی پتہ کی عبداللہ ابن عمر ٹورے پہ جاندے سن تے ایویں ہی نہ کسی جگہ تے بہ گئے تھوڑی دیر آسے تے بہ کے تے پھر اٹھ پہ، لوکاں کہا بھی حضرت بہ گئے ہو، نہ کوئی وجہ سی ایویں کوئی گل بات ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بندہ نہ پرندہ، ایک ہی وہ آندے نے اتھے تاں بیٹھا وہاں کہ ایک وقت میں ویکھیا سی نبی پاک اتھے بیٹھے سن۔ او بھائیو اسے محبت کہتے ہیں۔ کدو گوشت پکا ہے، کدو آگے آگے کر رہے ہیں اور گوشت مٹن بکرا پیچھے پیچھے تے کدو اگے اگے۔ کسی نے آکھا حضرت ایک ہی کرن دے ہو، غازی منا رہے تھے گل نہیں نہ سمجھ ہوندی، اتنے تے بوٹیاں تو بندے لڑ پیندے نے، یقین جانو۔ تو صحابی بکرے کی بوٹیاں پیچھے اور کدو آگے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا رأیت رسول اللہ، یا اللہ تو پروردگار ہے، یا اللہ تجھ سے سچی التجا ہے، ہمیں سچے پیغمبر کی سچی محبت دے دے یار، درد دل سے آمین کے۔ اللہ کمزور بڑے ہیں، کمزور بڑے، کبریا
شہنشاہ تجھے تیری شہنشاہی کا واسطہ ہے، ہمیں سچے پیغمبر کی سچی محبت نصیب فرما دے، آپ کی ایک ایک بات پر عمل کی توفیق دے دے۔ اور ملے گا پتہ کیا؟ صحابی نے کہا تھا محبوب قیامت کا بانی ہے، آپ نے کہا ما عادت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ انہیں کہا سونیا پلے تے کچھ نہیں، انی احب رسول اللہ، سونیا مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے، تواڈے نال محبت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا انتا ما من احبا، پھر گھبراہن دی لوڑ نہیں، جے پیار میرے نال کرنا ہے نا تے قیامت والے دن اللہ تینوں میرے نال ہی جنت داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے، ایک ایک سچے نبی کی سنتوں پر، ہائے اللہ کی قسم ایک ایک سنتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔